الم ترو، کیا تم نے نہ دیکھا، ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر فرمایا، تمہارے کام میں لگایا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی آسمانوں اور زمین کی نعمتوں کو تمہارے لیے پیدا کیا۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور تمہیں اپنی ظاہری اور باطنی بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بہت سے لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں۔ وَلَا هُدًى، ان کے پاس کوئی ہدایت بھی نہیں ہے۔ وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور نہ ہی کوئی روشن کتاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جائے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل فرمایا، قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، تو وہ کہتے ہیں نہیں بلکہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر اپنے باپ داداؤں کو پایا۔ باپ داداؤں کی پیروی اس وقت کرنی چاہیے کہ جب باپ دادا متقی پرہیزگار ولایت کے مقام پر فائز ہوں، صراط مستقیم پر ہوں، لیکن جب باپ دادا خود ہی گمراہ ہو تو ان کی پیروی کرنا بہت بڑی نادانی ہے۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا اگرچہ شیطان ان کے باپ داداؤں کو بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف بلاتا ہو اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف جا رہے ہوں تو یہ بھی کیا ان کے پیچھے جہنم میں جائیں گے؟ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو کوئی اپنے چہرے کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس حال میں کہ وہ نیکوکار ہو، یعنی مومن پرہیزگار، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو بے شک اس نے مضبوط رسی کو تھام لیا۔ ایسی مضبوط رسی ہے یہ دین کی کہ وہ اسے پکڑ کر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام معاملات کا انجام اللہ کی طرف ہے۔ انسان بہت کوششیں کرتا ہے مگر ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ، اور جو کوئی کفر کرے، فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، تو اے محبوب اس کا کفر آپ کو غم میں نہ ڈالے، آپ ان کے کفر کو دیکھ کر رنجیدہ نہ ہوا کریں۔ الینا مرجعہم، ہماری ہی طرف ان کا پلٹنا ہے۔ فننبئہم بما عملوا، تو ہم انہیں ان کے اعمال کی خبر دیں گے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالی سینوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ نمتعہم قلیلا، یہ کافر دنیا کے اندر جو مزے اڑا رہے ہیں، فرمایا قلیلا، یہ تھوڑے مزے ہیں۔ نمتعہم قلیلا، ہم انہیں کچھ تھوڑا سا برتنے دیں گے، دنیا میں رہنے دیں گے۔ ثم پھر نضطرہم الی عذاب غلیظ، ہم انہیں سخت عذاب کی طرف لے جائیں گے۔
کیسے لے جائیں گے؟ مجبور کر کے، بے بس کر کے لے جائیں گے، انہیں گھسیٹا جائے گا اور وہ بے بسی کے ساتھ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور بضرور وہ کہیں گے اللہ نے بنایا۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ فرمائیے تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالی ہی غنی حمید ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا علم کتنا ہے، بہت وسیع ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ساری مخلوق کا علم جمع کیا جائے تو اللہ کے علم کے مقابلے میں وہ ایک قطرے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی نہیں۔ اس کی مثال یوں بھی دی جا سکتی ہے کہ بہت بڑا صحرا ہو، اس میں ایک ریت کا ذرہ ہے، تو اتنے بڑے صحرا میں ریت کے ذرے کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے علم کے مقابلے میں ساری مخلوق کا علم مل کر اس ریت کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ پھر آپ ذرا یہ بھی سوچیں کہ مخلوق کا علم کتنا ہے، تو اس سے اللہ کے علم کی وسعتوں کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ مخلوق کا علم کتنا ہے، لوح و قلم کا علم، اولین آخرین کا علم، یہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو عطا فرمایا۔ بہت ساری باتوں کا علم فرشتوں کو دیا، انبیاء کو دیا، اولیاء کو دیا۔ پھر آپ دیکھیں سائنس نے اتنی ترقی کی، اور پھر اس ترقی کے اندر کتنے شعبے بنے، ایک ایک فیلڈ کے اندر ہزاروں قسم کے شعبے اور ماہرین ہیں۔ اگر ہم ساری زندگی کسی ایک فیلڈ کو پڑھتے رہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس فیلڈ کے بارے میں دنیا میں جتنے علوم پائے جاتے ہیں سارے ہم نے پڑھ لیے۔ تو یہ مخلوق کے علم جب اتنا بڑا ہے اور اتنی اس میں وسعتیں ہیں، تو یہ ساری مخلوق کا علم، اولین آخرین کا علم مل کر بھی اللہ کے علم کے سامنے وہ ایک ذرے کی حیثیت نہیں رکھتے، تو اب اندازہ کیجئے رب کا علم کتنا بڑا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، شجرہ مانے درخت، اور اگر بے شک زمین کے تمام درخت وہ قلم ہوتے، اقلام قلم، یہ قلم کی جمع ہے، زمین کے جتنے درخت ہیں وہ قلم بن جاتے۔ والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، اور جتنے سمندر ہیں وہ انک اور سیاہی بن جاتے، اور 7 سمندر اور ہوتے، 7 سمندر اور ہوتے، تو یہ 14 سمندر ہوتے جو انک ہوتے، سیاہی ہوتے، اور وہ سب اللہ کے علم کو لکھنا چاہتے، تو یہ 7 سمندر کی انک ختم ہو جاتی، یہ قلم لکھتے لکھتے گھس جاتے، یہ سارے درخت جو ہے گھس جاتے،
ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کا علم ختم نہ ہوتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ انسان اپنے معاملات پر اللہ کے افعال کو قیاس کرتا ہے، اور یہ قیاس کرنا ہی غلط ہے۔ ہم تو ایک کام کرتے ہیں، اگر ہمیں دوسرا کام دے دیا جائے تو ہم دوسرا کریں گے، ایک ساتھ 4 کام دے دیے جائیں تو ہم گھبرا جائیں گے، اور 4 کام 5 کام ایک ساتھ کریں گے تو کوئی کام صحیح نہیں کر سکیں گے۔ لیکن فرمایا اللہ رب العالمین کی شان اس قدر بلند و بالا ہے، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کا پیدا کرنا اور قیامت میں اٹھانا ایسا ہی ہے جیسے ایک جان کا، یعنی ایک جان کو پیدا کرنا اور ساری کائنات کی اتنی جانوں کو پیدا کرنا، پھر مارنا، پھر دوبارہ زندہ کرنا، رب العالمین کے لیے سب برابر ہے، اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ خوب سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ الم تر، کیا تو نے نہ دیکھا، ان اللہ یولج اللیل فی النہار، بے شک اللہ تعالی دن میں رات کو داخل فرماتا ہے، ویولج النہار فی اللیل، اور رات میں دن کو داخل کرتا ہے۔ اس سے مراد آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، ہم پہلے بھی یہ وضاحتیں ہو چکی ہیں کہ اس سے مراد ہے رات کا بڑا ہونا، پھر آہستہ آہستہ رات کا چھوٹا ہونا، اسی طرح دن کا بڑا ہونا اور پھر آہستہ آہستہ چھوٹا ہونا۔ گرمی اور سردی کے اندر یہ معاملات ہوتے ہیں۔ وسخر الشمس والقمر، اور اللہ نے سورج اور چاند تمہارے کام میں لگا دیے، وہ تمہاری خدمت کر رہے ہیں، تمہیں فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ کل یجری الی اجل مسمی، ہر کوئی چل رہا ہے ایک مقررہ مدت تک، پھر ہر ایک کو فنا ہے، سورج کو بھی فنا ہے، چاند کو بھی، زمین کو بھی، آسمان کو بھی۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور بے شک اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس لیے کہ حق اللہ ہی ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور جنہیں وہ اللہ کے مقابلے میں پوجتے ہیں وہ سارے جھوٹے بت باطل ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی بلند و بالا بڑائی والا ہے۔